عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10ویں والے بچوں کے لیے میں ایک پریویس ایئر کا کوشچن پیپر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو تھوڑا میں بتاؤں گا کوشچن پیپر کو کس طرح سے سالو کریں گے اور کس ٹائپس کے کوشچنز آپ کو ایگزام میں پوچھے جائیں گے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ایک فائدہ مند ویڈیو ثابت ہوگی۔ 3 گھنٹے کا آپ کے پاس وقت ہوگا، 80 نمبر کا آپ کا پیپر ہوگا اور 20 نمبر کہ درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھنے کے بعد آخر پر دیے گئی خالی جگہوں کو اسی عبارت سے چن کر مناسب الفاظ سے پر کرنا ہے آپ نے۔ اس طرح کا پہلا کوشچن ہوگا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک عبارت دی گئی ہے، بالکل اسی کے اکارڈنگ نیکسٹ پیج پہ کچھ بلینکس دی گئی ہیں، خالی جگہیں آپ نے ان کو بھرنا ہے، بالکل اسی کے اکارڈنگ کرنا ہے۔ پیراگراف کو پڑھنا ہے اور اسی کے اندر سے الفاظ ڈھونڈ کر ان کو بھر دینا ہے آپ نے۔ اس کے بعد رہتا ہے آپ کا یہ کچھ اشعار دیے ہوئے ہیں، انہی کے اکارڈنگ آپ کو لاسٹ میں پھر کچھ سوالات دیے ہوئے ہیں، انہی کے 1 ورڈ آنسر آپ نے دینے ہیں۔ جیسے پہلا کوشچن ہے، تو پہلا کوشچن ہے لحد سے کیا مراد ہے؟ تو لحد سے مراد یہاں پر 4 آپشن دیے ہیں، میدان ہے، قبر ہے، قیامت ہے یا موت ہے۔ تو لحد سے مراد یہاں پر قبر ہوگی۔ پھر اسی کے اکارڈنگ دوسرا کوشچن ہوگا کہ یہ جو اشعار ہیں یہ کس شاعر کے ہیں؟ تو یہ اشعار میر انیس کے ہیں۔ تو آپ کو کسی بھی شاعر کے اشعار جو وہ پوچھے جا سکتے ہیں، رباعی سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ نے دیکھ لینا ہے۔ کہہ رہے ہیں ان اشعار میں شاعر نے کس چیز کا نقشہ کھینچا ہے؟ ان اشعار میں جو ہے شاعر نے موت کا نقشہ کھینچا ہے، زندگی کا بھی نہیں، جنت کا بھی نہیں، جہنم کا بھی نہیں، موت کا نقشہ کھینچا ہے۔ تو یہ ہوگی 4 سوال۔ سوال نمبر 5 میں پوچھا ہوا ہے آپ سے کہ قبر میں کون سی چیز انسان کے ساتھ ہوتی ہے؟ دیکھو تکیہ نہیں ہوتا، بچھونا نہیں ہوتا، سونا بھی نہیں ہوتا، خاک ہوتی ہے۔ تکیہ بچھونا سونا نہیں ہوتا، خاک یعنی مٹی ضرور ہوتی ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھنے کے بعد آخر پر پوچھے گئے سوالات کے مختصر جواب دینے ہیں۔ یہ آپ کو ایک پیراگراف دیا گیا ہے، 5 نمبر کا ہے، ہر کوشچن کا 1 نمبر ہے، 5 کوشچن ہوں گے۔ تو ان کو آپ نے اچھی طرح سے عبارت کو پڑھ کے پھر آگے آخر میں 5 سوال دیے ہوئے ہیں آپ کو، تو اسی پیراگراف کے اکارڈنگ آپ نے ان سوالات کو حل کرنا ہے۔ یہ بالکل آسان ہوتا ہے۔ اس کے بعد رہتا ہے آپ کو کہ درج ذیل میں سے صرف 3 کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مذکر یا مؤنث ہونا واضح ہو جائے۔ یعنی 4 آپ کو یہاں پر الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں مذکر ہیں یا مؤنث ہیں۔ جیسے تنخواہ کی بات کرتے ہیں، تو اس طرح سے دوسرے اس میں بے میں دیکھیں درج ذیل الفاظ میں سے صرف 2 کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا واحد اور جمع ہونا واضح ہو جائے۔ والدین بچوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، تو سوچتے ہیں سے پتہ چلا کہ والدین میں دونوں ہیں، تو یہ جمع ہے۔ اسی طرح دیے گئے حروف کی تعریف کیجیے اور مثال بھی دیجیے، صرف 2، ان میں صرف 2، یعنی اس طرح کے کوشچن آپ کو ہوں گے۔ آپ نے یہی والا کوشچن پیپر ہٹ کے نہیں جانا، اس طرح کے کوشچن آپ کو وہاں پر پوچھے ہوئے ہوں گے، تو ان کو سالو کس طرح کرنا ہے وہ تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہا ہوں۔ تو کچھ حروف دیے ہوں گے آپ کو 4، ان میں سے 2 کی آپ نے تعریف کرنی ہے۔ جیسے یہاں پر حروف اضافت ہے، حروف نفرین ہے، حروف تردید ہے اور حروف ندا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں ہدایات کے مطابق جواب دینا ہے آپ نے۔ یہ کچھ گرامر کے پارٹ سے نیچے الف سے دیکھیں آپ، کہتے ہیں جانے والا واپس کہاں آتا ہے؟ جانے والا یہ کیا ہے؟ فاعل ہے، یعنی جانے والا کام کر رہا ہے، کام کرنے والا اکثر فاعل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ آگے ہو رہا ہے بے میں، ندیم ایک قابل لڑکا ہے، اس جملے میں قابل کیا ہے؟ تو یہ اس میں صفت ہوا۔ تو اس کے بعد نیچے بتا رہے ہیں جی میں کہ کیا شاندار عمارت ہے، اس جملے میں شاندار کیا ہے؟ اس میں صفت ہے، یہ بالکل اس میں صفت ہے، شاندار ہے، تو اس کی کیفیت بیان کی ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا آٹا لاؤ، اس جملے میں تھوڑا سا کیا ہے؟ یہ صفت مقداری ہوگا، کیونکہ تھوڑا سا، بہت سا، مقداری میں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا وزن یا ناپ تول کر کے اس کے بارے میں پتہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد رشید نے کتے کو مارا، اس جملے میں لفظ رشید کیا ہے؟ فاعل ہو سکتا ہے، کیونکہ رشید نے کتے کو مارا تو کام کرنے والا فاعل ہوا، یا رشید کیا ہے؟ فاعل ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں درج ذیل محاورات میں صرف 2 کو جملوں میں استعمال کرنا ہے آپ نے، ان کو کیا کرنا ہے؟ جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ کسی ایک جملے کی ترکیب نحوی کیجیے اور جملے کا نام بھی بتائیے، یعنی لکھیے۔ ترکیب نحوی میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھو نحو اور صرف 2 قسم ہوتی ہیں زبان کی قواعد کی۔ اس میں پہلی قسم ہے صرف،
تو علم صرف میں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی لفظ کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ لفظ کی بناوٹ کیا ہے، لفظ جو کس طرح سے بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو یہ اس میں یہ علم صرف ہے۔ تو علم نحو میں کیا ہوتا ہے، پوری مکمل طور کے اوپر جملے پر بحث ہوتی ہے کہ جملہ کیسے بنتا ہے، لفظوں کی کیسی ترتیب سے جملہ بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ترکیب نحوی کرنی ہے اپنے جملے کی کیا ہے، تو آپ نے اس میں کسی ایک کی جو ہے وہ ترکیب نحوی کرنی ہے، یا پہلے والے کی یا دوسرے والے کی۔ اس کے بعد درجہ ذیل اصناف میں سے کسی ایک صنف پر نوٹ لکھنے ہیں۔ تو یہ دیکھیں داستان ہو گیا، خاکہ ہو گیا، غزل ہو گیا، قصیدہ ہو گیا، تو یہ بہت امپورٹنٹ نوٹس ہوتے ہیں، ان کو آپ نے اچھی طرح سے تیار کر لینا ہے، ان میں سے کوئی بھی آپ کو پوچھا جا سکتا ہے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہ بن جائے، اس لیے یہ نوٹس جو ہے ضرور تیار کرنے ہیں آپ نے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا درجہ اقتباس میں سے کسی ایک کا خلاصہ لکھنا ہے۔ مزاج دار لٹ گئی، اقبال اور انسانیت، بور کے لڈو، یہ آپ کے جو کچھ اصناف ہیں بک میں ان کا خلاصہ، کیونکہ بک کو جب تک آپ تھرلی نہیں پڑھیں گے پیپر سے پہلے تو آپ خلاصہ کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، یعنی اپنے لفظوں میں آپ نے لیسن میں کیا پڑھا تو اس کا خلاصہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد درجہ ذیل اشعار میں سے صرف 3 اشعار کی تشریح کیجیے اور شاعر کا حوالہ بھی دیجیے۔ یہ کچھ اشعار دیے ہوئے ہیں یہاں پر، نمبر 1 اس میں یا ہے 2 ہیں، 2 میں سے 1 کرنے ہیں، پھر آگے نمبر 2 اس میں بھی 4 اشعار ہیں، کوئی 2 کی تشریح کرنی ہے، پھر اسی طرح نمبر 3 پہ بھی 4 اشعار ہیں، کوئی 2 کی تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھ لیں جی، درجہ ذیل سوالات میں سے 2 کے جواب دینے ہیں۔ اب یہاں پر 4 سوالات دیے ہوئے ہیں، ان میں سے آپ نے کوئی 2 کے جواب دینے ہیں جو آپ کو اچھی طرح سے آتے ہوں۔ پہلے کوشچن کو پڑھنا ہے اچھی طرح، اس کے بعد جواب دینے ہیں۔ پھر اس کے بعد نیچے کہہ رہے ہیں درجہ ذیل سوالات میں صرف 2 کے جواب دینے ہیں آپ نے، پھر یہاں پر بھی 4 سوالات ہیں تو آپ نے کوئی 2 کے جواب دینے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلیں، سوال نمبر 14 میں کہہ رہے ہیں درجہ ذیل ادبا اور شعرا میں کسی ایک کی حالات زندگی تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جتنے بھی آپ کے نوٹس ہیں، آپ ان ساروں کو اچھی طرح سے پڑھ کے جائیں، ہو سکتا ہے کہ یہ جو پوچھے ہوں ان میں سے کوئی نہ ہو تو وہاں پر کوئی اور ہوں تو آپ کہیں پریشانی نہ بن جائے، اس لیے نوٹس آپ کو اچھی طرح سے آنے چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نیچے چھوٹے بھائی کے نام خط لکھے جس میں انہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود کی اہمیت سے بھی واقف کروائیں۔ یہ تو بہت ایزی ہیں، یہ آپ بہت پہلے سے کرتے آ رہے ہیں یہ خط، تو یہ آپ آسانی سے کر پائیں گے۔ اس کا جو لکھنے کا طریقہ ہے وہ آپ تھوڑا سن لیں۔ خط لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہوتا ہے امتحان حال۔ حال کون سا ہوگا؟ کش والی ہے الف لام حال۔ اس کے بعد آپ نے کیا لکھنا ہے؟ امتحان حال کے بعد لکھنا ہے پنچ، ٹھیک ہے۔ پھر تاریخ لکھنی ہے نیچے اسی کے برابر میں۔ تاریخ لکھنے کے بعد اسی سے ایک سٹیپ نیچے آ کے تھوڑا سا لیفٹ والی سائڈ جا کے، یعنی بائیں سائڈ جا کے آپ نے اپنے دوست کا نام لکھنا ہے، دوست، پیارے دوست جو بھی ہے۔ پھر آپ نے امتحان حال، تاریخ اور مقام کے نیچے اس کی بالکل برابر میں آ کے لکھنا ہے آداب، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے پیراگراف کی شکل میں ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھنا ہے، اس میں پورا احوال لکھ دینا ہے۔ تو لاسٹ میں آخر میں لیفٹ والی سائڈ میں آپ نے لکھ دینا ہے آپ کا پیارا دوست جو بھی ہے اس کا نام لکھ دینا ہے، یا اپلیکیشن لکھنی ہے۔ اپنے ضلع ترقیاتی کمشنر کے نام بجلی کی ناقص ترسیل کے خلاف شکایتی درخواست تحریر کریں، یعنی آپ ڈپٹی ڈی سی کے نام ایک اپلیکیشن لکھنی ہے، وہاں پر آپ کو تحصیلدار صاحب کے نام راشن کارڈ اجرا کرنے کے لیے بھی درخواست ہو سکتی ہے، وہاں پر آپ کو ایس ایچ او کے نام جو آپ کی بائک یا سائیکل گم ہو گیا اس کو برآمد کرنے کے لیے اپلیکیشن ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے اپلیکیشنز جو ہیں یہ درخواست جو ہے آپ کو بہت ضروری آنی چاہیے، تو اس میں جس موضوع پر آپ کو پوچھی ہوگی اس موضوع پہ آپ نے دھیان سے لکھنا ہے۔ تو لکھنا کیسے اپلیکیشن؟ باخدمت جناب ڈپٹی کمشنر صاحب پونچھ، یا باخدمت جناب تحصیلدار صاحب پونچھ، یا باخدمت جناب ایس ایچ او پونچھ، ٹھیک ہے۔ یا اگر اسکول پرنسپل صاحب کا نام ہے تو باخدمت جناب پرنسپل صاحب اسکول، کوئی بھی آپ فلاں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد درجہ عناوین میں سے عنوانات میں سے کسی ایک پر کم سے کم آپ نے 200 الفاظ پر مشتمل ایک مضمون لکھنا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ کیا ہے کہ مضمون ہیں، ان کو آپ دیکھیں جس طرح کسی بھی صحت افزا مقام کی سیر، کسی بھی جو آپ کو اچھا لگے، میری زندگی کا مقصد، موبائل فون کے مضر اثرات، میرے کشمیر کی ہر شے حسین ہے، یعنی آپ نے قومی تہوار جن میں آ جاتا ہے یوم جمہوریہ، یوم آزادی اور قومی یکجہتی۔ اس کے بعد آپ نے کرنا ہے مذہبی تہوار، عید ہوتی ہے، دیوالی، اس کے بعد ہولی، دسہرہ۔ اس کے بعد آپ نے کر لینے ہیں جیسے یہاں پر دیا ہوا تعلیم نسواں، عورتوں کی تعلیم پہ آپ نے مضمون کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔
اس کے بعد میری زندگی کا مقصد یہاں پر دیا ہوا ہے، موبائل فون کے اثرات، کرونا وائرس جو پیچھے گزری ہے اس کے اوپر آپ کو ایسے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہ کچھ چند مضامین ہیں جو ضروری ہیں، تو آپ نے کوئی آپ کا پسندیدہ لیڈر، آپ کے پسندیدہ کوئی کھیل، ٹھیک ہے، کوئی آپ کی پسندیدہ شخصیت جس کو آپ پسند کرتے ہیں، اس طرح کے کوشچنز آپ کو پوچھے جا سکتے ہیں، تو یہ آپ نے اچھی طرح سے کرنا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو میں نے آپ کے لیے بنائی، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا اور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو اس کو آپ اچھی طرح سے دیکھیں، سمجھیں۔ تو باقی میری طرف سے آپ کو بیسٹ آف لک۔ اچھی طرح سے کوشچن پیپر جب آپ کو ملے اس کو اچھی طرح سے پڑھیں۔ آپ جب کوشچن پیپر ملے گا تو 5 منٹ لگا کر آپ نے پورا کوشچن پیپر اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ترتیب وائز کوشچن کے آنسر دینے ہیں۔ وہاں پر کوشچنز لکھنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو، آپ نے کوشچن نمبر دیکھ کے آنسر نمبر لکھنا ہے، آنسر سٹارٹ کرنا ہے، کوشچن بالکل بھی وہاں پر نہیں لکھنا ہے۔ اور ایک چیز یہ دھیان میں رکھنی ہے کہ جب آپ کو آنسر شیٹ ملے گی، آپ نے اسکیل اپنے ساتھ رکھنا ہے، وہاں پر اس کے اوپر مارجن لگانا ہے اور ہمیشہ لیفٹ والی سائڈ سے نہیں رائٹ والی سائڈ سے اردو کو سٹارٹ کرنا ہے۔ جہاں پر آپ اپنا رول نمبر، نام، کلاس، یہ ساری چیزیں لکھیں گے، وہ لکھ کر پھر آپ نے پوری شیٹ کو پلٹ دینا ہے اور رائٹ سائڈ سے آپ نے اردو کو لکھنا سٹارٹ کرنا ہے۔ تو یہ کچھ چند باتیں آپ سے کرنی تھیں پیپر کے ریلیٹڈ، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گی، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔